واللام للجنس والاستغراق، یہاں سے الحمد کے شروع میں الف لام جو ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، جو کہ آپ نے قافیہ کے اندر بھی پڑھا ہوگا، الف لام کی ابتداء دو قسمیں ہیں، اسمی اور حرفی۔ اسمی جو اسم فاعل اسم مفعول پر داخل ہو، اور حرفی کی دو قسمیں ہیں، زائدہ اور غیر زائدہ۔ زائدہ کی پھر چار قسمیں ہیں، عوض لازم، عوض غیر لازم، غیر عوض لازم، غیر عوض غیر لازم، اور اسی طرح غیر زائدہ کی بھی چار قسمیں ہیں، یعنی الف لام جنس کا، الف لام استغراق کا، الف لام عہد خارجی، عہد ذہنی۔ تو یہاں شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو واضح کیا کہ الحمد کے اندر الف لام جو ہے یا تو جنس کا ہے یا استغراق کا ہے، عبارت سے واضح ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے مولانا، آپ نے جو الف لام جنس کا یا استغراق کا بنایا ہے تو کس حال میں بنایا؟ کیونکہ پیچھے احتمالات میں سے ایک احتمال مصدر معلوم کا ذکر ہوا، مصدر معلوم، باقی احتمالات ذکر نہیں کیے گئے۔ کیا آپ نے تمام احتمالات کی صورت میں بنایا ہے الف لام جنس استغراق کا، یا اس احتمال کی صورت میں، یعنی جو جس کا ذکر پیچھے ذکر ہو چکا ہے اس کے اعتبار سے بنایا ہے الف لام جنس یا استغراق کا؟ کہتے ہیں اگر الف لام جنس کا تمام احتمالات کی صورت میں، یعنی کہ پہلی صورت کہ اگر آپ مصدر معلوم کی صورت میں، یعنی مصدر معلوم کی صورت میں اگر بناتے ہیں تو چونکہ یہاں حمد سے مراد کامل حمد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو ازل میں اپنی حمد کی تھی وہ مراد ہے، تو اس اعتبار سے تو الف لام جنس کا یا عہد خارجی کا نہیں بن سکتا، کیونکہ الف جنس کا یا استغراق کا نہیں بن سکتا، بلکہ عہد خارجی کا بنے گا، کیونکہ معہود کا پہلے ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں اپنی تعریف کی ہے، تو لہذا الف لام عہد خارجی بنے گا تمام احتمالات مراد لینے کی صورت میں۔ اور اگر آپ باقی احتمالات لیں، ایک احتمال کو چھوڑ کر، یعنی جس کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے، یہ بھی مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ اس صورت میں مطلب یہ بنے گا کہ تمام احتمالات کی صورت میں تو مطلب یہ بنے گا کہ یہاں تک کہ ایک احتمال تو عہد خارجی کا یہ واضح ہو گیا کیونکہ معہود پیچھے ذکر ہے، تو باقی احتمالات تو ان کو ترجیح دینے کی کوئی وجہ یہاں کوئی قرینہ، لیکن ایسی بھی بات بھی نہیں ہے، یعنی کہ باقی احتمالات کی صورت میں آپ الف لام جنس کا یا استغراق کا بنائیں اور ایک احتمال کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ ایک احتمال جو ہے لام عہد خارجی کا ہے، یہ بھی نہیں بنا سکتے۔ تو آخر الف لام جنس کا یا استغراق کا کس بنا پر بنایا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں مولانا، ہم نے یہاں جو شک استعمال کیا ہے، ہم نے جو یہاں شک اختیار کی ہے وہ ہے ایک احتمال کے علاوہ باقی تمام احتمالات ہی مراد لیے ہیں، یعنی عہد خارجی جو کہ الف لام یعنی مصدر معلوم کی صورت میں عہد خارجی کی صورت بنتی ہے، اس احتمال کو چھوڑ کر باقی احتمالات کی صورت میں ہم نے وہ شک اختیار کر کے ہم نے الف لام جنس یا عہد یا استغراق کا بنایا ہے، کیونکہ ایک احتمال کی صورت میں تو یہ نہیں بن سکتے، باقی احتمالات کی صورت میں تو بن سکتے ہیں، تو باقی احتمالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے الف لام یا تو جنس کا یا استغراق کا قرار دیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات کرتے ہیں، کل حمد، لفظ کیا ہے آگے؟ من الازل الى الابد، کل حمد، اس عبارت کے من الازل الى الابد لا بد، آگے ایک پڑھنے نا، اے حامد، ای حامد، من ای حامد، من ای حامد کانا، یعنی یہاں پہ انہوں نے عبارت کے تین حصے کر دیے ہیں، ایک کل حمد، ایک من الازل الى الابد، اور ایک من ای حامد کانا۔ تو یہاں پہلے حصے کے اندر کل حمد کا ذکر ہے، کہتے ہیں مولانا جنس کہتے ہیں جو کسی چیز کے ساتھ خاص ہو۔ اب یہاں پہ اگر الف لام جنس کا بناتے ہیں
تو چونکہ مقام مدح ہے اور مقام مدح کے مناسب نہیں ہے، کیونکہ جنس کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ خاص ہو اور کوئی فرد جو ہے اس کے ساتھ خاص نہ ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہاں یہ بھی جائز ہے، یعنی کوئی فرد خاص نہ ہو۔ تو اب یہاں پہ الف لام جنس کا بنانے کی صورت میں ایک فرد جو ہے اس کا تخلف لازم آ رہا ہے جنس سے، اور یہ مقام مدح کے مناسب نہیں۔ یعنی ویسے تو جنس کسی شے کے ساتھ خاص ہوتی ہے، کوئی ایک فرد اگر الگ ہو تو حرج نہیں ہوتا، لیکن یہاں چونکہ مقام مدح ہے اور مقام مدح کے اندر آپ کسی فرد کو خاص کریں، کسی فرد کا تخلف جنس سے کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح الف لام استغراق کا بھی مناسب نہیں ہے یہاں، وہ اس طرح کہ آپ جانتے ہیں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک فرد جو ہے خارج ہے، یعنی الف لام استغراق بنانے کی صورت میں جو مصدر معلوم والا ایک احتمال ہے جو جس صورت میں عاد خارجی بن رہا ہے تو وہ تو شامل نہیں ہوگا۔ تو پھر الف یہاں پہ یہ مراد لینا کہ ہر حمد کیسے مراد لیں جبکہ وہ ایک فرد خارج ہے عہد خارجی کی صورت میں؟ تو کہتے ہیں مولانا دوسرا، یہاں عام طور پر اگر الف لام استغراق کے عرفی کا احتمال مراد لیں یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ الف لام عرفی جو ہے، الف لام استغراق کے عرفی جو ہے وہ بعض افراد پر سچا آتا ہے، تمام افراد پر سچا نہیں آتا، جميع افراد مراد نہیں ہوتے۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں مولانا یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جنس اپنے معنی میں استعمال نہیں ہے، یعنی جنس سے مراد یہاں اپنا معنی مراد نہیں ہے بلکہ لازم معنی مراد ہے، اور وہ کیا ہے؟ اختصاص الافراد کلیہا، یعنی تمام افراد کا اختصاص۔ دوسرے الفاظ میں جنس بمعنی استغراق مراد ہے، جنس بمعنی استغراق مراد ہے، اور اس صورت میں جنس اور استغراق کے درمیان فرق نہیں رہے گا، لہذا تناقض بھی نہیں ہوگا، جس صورت میں کہ باقی افراد مراد ہو رہے تھے کہ ایک فرد جو ہے خارج ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں اب چونکہ تمام افراد ہی مراد ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو آپ نے استغراق کے عرفی کا کہا ہے تو ہماری مراد یہاں استغراق کا بنانے کی صورت میں استغراق حقیقی ہے، عرفی نہیں ہے۔ استغراق حقیقی کے اندر چونکہ تمام افراد شمار ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، تو مراد یعنی ہر ایک حمد، دوسرے الفاظ میں کیا نام ہے، محامد کے جمیع افراد کا اختصاص، یہاں محامد کے جمیع افراد کا اختصاص ہے۔ یہاں پہ آگے دوسری عبارت کے اندر من الازلی الی الابدی، یہاں پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے جمیع محامد کا اختصاص تو کیا ہے، جمیع محامد کے یعنی جمیع افراد کا اختصاص تو کیا ہے، لیکن کیا وہ زمانہ ماضی میں ہے یا زمانہ حال میں یا استقبال میں؟ اگر زمانہ ماضی میں لیا ہے یا حال میں یا استقبال میں تو اس پھر آگے دو صورتیں، یعنی بعض افراد مراد لیے ہیں یا تمام افراد مراد لیے، جو بھی صورت آپ مراد لیں تو باقی افراد اس سے خارج ہو جائیں گے۔ یعنی اگر زمانہ ماضی مراد لیتے ہیں تو حال استقبال کے افراد خارج ہو جائیں گے، اگر حال لیتے ہیں تو ماضی اور استقبال کے، اسی طرح باقی تمام جو ہے خارج ہو رہے ہیں۔ تو آپ کی مراد یہاں کیا ہے؟ محمد کے جمیع افراد کا اختصاص کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو ماضی کے ہوگے یا استقبال کے یا حال کے۔ تو اس سلسلے میں یہ عبارت ذکر کرتے ہیں من الازل الی الابد، یہ اس کا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر حمد جو ہے یعنی حامد کے جمیع افراد کا اختصاص جو ہے وہ ازل سے ابد تک۔ اب ازل کے ایک ہوتا ہے کسی چیز کی ابتدا کا ہمیں پتہ ہو، ازل کہتے ہیں کہ ایسی ابتدا جہاں تک عقل کا تصور بھی نہ جائے، وہم و گمان بھی نہ جائے، عقل پہنچ ہی نہ سکے، یعنی دوسرے الفاظ میں جس کی ابتدا کا بندے کو پتہ نہیں، ازل ہمیشہ سے ہمیشہ تک، اور ابد جس کی انتہا تک عقل نہ پہنچ سکے۔ بلکہ انہوں نے بیان کیا کہ یہاں مراد ازل سے ابد تک، ازل ما یضیق القلب عن تقدر بدایتہ من الازل، یعنی جس کی ابتدا کا اندازہ لگانے میں بھی قلب جو ہے وہ تنگی محسوس کرے، یعنی عقل وہاں تک نہ پہنچ سکے اس کا اندازہ لگانے میں، اور ابد بھی اسی طرح کہ جس کی انتہا کا اندازہ لگانے میں عقل جو ہے وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ تو ازل سے ابد تک کیا نام ہے محمد کے تمام افراد مراد ہیں۔ تو اب اس صورت میں جو زمانہ ماضی اور حال استقبال والا ہے وہ اعتراض بھی دور ہو جاتا ہے۔ آگے تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ من ای حامد کانا،
یہاں سوال یہ ہوتا ہے مولانا یہاں کہ کس حامد کی حمد مراد ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کیا انسان اکیلے کی حمد مراد ہے، یا جنوں کی حمد مراد ہے، یا اکیلے فرشتوں کی مراد ہے، یا ان میں سے دونوں کی حمد مراد ہے، دو کی حمد مراد ہے، یا تینوں کی حمد مراد ہے؟ جو بھی آپ صورت مراد لیں، بعض جو ہیں پھر بھی خارج ہو رہے ہیں، بالخصوص اللہ تعالیٰ کا ازل میں اپنی حمد کرنا پھر اس سے خارج ہونا۔ تو کہتے ہیں مولانا یہاں من ای حامد کانا کے الفاظ کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا، یہاں بلا کسی استثناء کے ہر حمد کی حمد مراد ہے۔ اب جس وقت ہر حامد کی حمد مراد لیں گے تو پھر نہ تو انسان خاص ہوں گے، صرف انسانوں کی حمد مراد ہوگی، نہ صرف جنوں کی حمد مراد ہوگی، نہ صرف ملائکہ کی، بلکہ تمام ہر حامد کی حمد۔ اب ہر حامد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں جو اپنی حمد کی وہ بھی شامل ہو جائے گی، یعنی اس کی حمد بھی اس میں شامل ہے۔ ہاں انہیں بیان کرو ایک بندہ